اتنے سینسٹیو ایشو کو مذاق بنا کے جس طرح سے آج اس پارلیمنٹ کی توہین کی گئی وہ آپ سب کے سامنے ہے. یہ جمعے کا دن جس کو میں بالکل نہیں کہوں گی کہ یہ سیاہ دن ہے، یہ بہت روشن دن ہے، اور یہ اس ربڑ سٹیمپ گورنمنٹ کا جو ہے وہ خاتمہ کرنے کی ابتدا ہے. تو آپ سب دیکھیں گے کہ جس طرح سے قانون سازی کی جا رہی ہے وہ آپ سب کے سامنے، عوام کے سامنے اس ربڑ سٹیمپ پارلیمنٹ کو سامنے لے کے آ رہی ہے کہ ان لوگوں کا ایجنڈا کیا ہے. اسلامی نظریاتی کونسل کو آن بورڈ لے لیا جائے، ہمارے جتنے علماء ہیں اس میں اپنی رائے کا اظہار کر دیں. یقیناً اگر ایک چیز ہمارے صوبے کی عورتوں کے حق میں میڈیکلی صحیح تھی تو ہم وہاں پہ ساتھ کھڑے ہوتے. ہمارے لوگوں نے ووٹ دیا ہے، ہمیں 14,000 علماء نے ووٹ دے دیا، اس لیے دیا ہے کہ آپ جا کے ہمارے ایمان کو یہاں بیچا جاتا ہے. اور ایک این جی اوز کے تو ہمارے دوست کہتے ہیں کہ این جی اوز والے تو ابھی تشریف فرما تھے یہاں پہ، وہ تو وہاں پہ تالیاں بجا رہے تھے، آپ کے چیمبر میں بیٹھے ہوئے تھے. جناب اسپیکر، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے 9 سال کی عمر میں شادی کی تھی. ہم کون ہوتے ہیں اس این جی اوز کے کہنے پہ ہم 18 سال بنا دیں؟ ہمیں کس نے حق دیا ہے؟ ہم قرآن اور سنت کو نہیں مانتے؟ کہے ہمارے دوست جس نے پاس کرنا ہے وہ کہے کہ میں قرآن اور سنت کو نہیں مانتا، کھل کے کہے. پھر یہ تو قرآن و سنت کے منافی بل لے کے آ رہے. خدا کو مانو، یہ بلوچستان ہے، یہاں پہ اسلامی روایت ہے، یہاں پہ قبائلی روایت ہے. مجبوری کو سائڈ پہ رکھ کے یہ چیز نہیں کرے، خدا کو مانے نہیں کرے. جناب اسپیکر، بات ووٹنگ کی نہیں ہے، ہر جگہ پہ ہم فارم 47 نہیں کرے. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہم اپنے ایمان کو بیچ کے جو ہے نا، اگر ہم کہیں یہاں آپ پڑھ لیں مولانا شفیع عثمانی صاحب کا، یہ جناب اسپیکر اگر قانونی پابندی لگا کر قرآن کو حلال کو حرام قرار دیا جائے وہ کافر ہے. آپ اس کے قرآن کے خلاف اگر کوئی قرارداد پاس کرتے ہو، پھر آپ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ اس کا کیا جواب دو گے مجھے؟ اسپیکر، یہ بل پیش نہ ہو یہاں پہ، کیوں سنیں ان کو سر؟ ہم نہیں سنیں گے. ہم نہیں، وہ تو میجورٹی ہے نا. جناب اسپیکر صاحب ایسے پڑھیں، آپ پڑھیں. ایسے نہیں ہو سکتا جناب اسپیکر صاحب. منسٹر صاحب آپ پڑھیں.